Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulab Khan. I am lecturer in Islamic education. Dear cadets, आज मैं आपको इस्लामियात के 9th क्लास के कोर्स के बारे में मुख्तसर सा बताऊंगा जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 सूरत अल-अनफाल का तर्जमा और तशरीह, पार्ट 2 अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा और तशरीह और पार्ट 3 मौज़ूआती मुताले पर मुश्तमिल है। डियर कैडेट्स, आज हम मौज़ूआती मुताले पर बहस करेंगे जो कि सबसे पहले कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ, हिफाजत और फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल है। डियर कैडेट्स, अगर हम तारुफ की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का तारुफ कुरान पाक की इस आयत से फरमाया है, वअन्ज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिना। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़िक्र हमने नाज़िल किया है और ये हक़ लेकर आए हैं। ये किताब जो हमने नाज़िल की है ये हक़ लेकर आए है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब, इससे पहले जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर सहाइफ नाज़िल हुए, उनकी तस्दीक करने वाली है। वह मुहैमिनन अलैहि, और ये मुहैमिन है। डियर कैडेट्स, मुहैमिन से यहाँ ये मुराद लिया गया है कि पिछली किताबों में जो हालात और वाक़यात बयान हुए, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में और दीगर सहाइफ में, वक़्त बदलने के साथ साथ वो हालात और वाक़यात भी तब्दील कर दिए गए। तो मुहैमिन से यहाँ ये मुराद लिया गया है कि हालात गुजरने के साथ साथ जिन हालात और वाक़यात को तौरात, ज़बूर, इंजील में तब्दील कर दिया गया, उन हालात और वाक़यात को कुरान मजीद ने दोबारा अपने अंदर अस-सर-ए-नौ महफूज कर दिया गया है। उन हालात और वाक़यात को दोबारा अपने अंदर महफूज कर लिया। तो कुरान पाक को दूसरी किताबों के लिए मुहैमिन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मुहैमिन। अगर हम तारुफ की बात को मज़ीद बढ़ाएं तो कुरान पाक में 6235 आयात हैं, 558 रुकू हैं, 114 सूरतें हैं, 7 मंजिलें हैं। तो ये है कुरान पाक का मुख्तसर तारुफ। और इसके बाद हिफाजत की बात आती है। डियर कैडेट्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफाजत कुरान का ज़िम्मा खुद लिया है। 14वां पारा पहला रुकू अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बेशक ये ज़िक्र हमने ही नाज़िल किया है और हम खुद ही इसके मुहाफ़िज़ और निगहबान हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा ऐसे निभाया कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी कुरान उसी तरह जिस तरह प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, उसी तरह हमारे पास मौजूद है। ज़बर, ज़ेर और पेश में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा निभाया है। इसके बाद हिफाजत के 3 दौर हैं। पहला दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा दौर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है और तीसरा दौर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। डियर कैडेट्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पहले दौर की, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर मुश्तमिल है।
ڈیئر کیڈٹس، عہد رسالت، یہ دور جب قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ نازل ہوتا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا گیا، قرآن پاک کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو پہلے حفظ کر لیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو اپنے پاس بلوا کر انہیں بھی حفظ کرایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ اپنایا گیا قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا کہ قرآن پاک کو درختوں کے پتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر لکھا گیا، کیونکہ اس دور میں کوئی اور ذرائع، خاص ذرائع نہیں تھے، اسی لیے قرآن پاک کو مختلف جگہوں کے اوپر سیو کیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے تو جنگ یمامہ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کثیر تعداد شہید ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر تعداد میں شہید ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن اصلی حالت ایک محفوظ حالت میں موجود بھی نہیں ہے، کچھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کچھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کو سب سے پہلے ہمیں محفوظ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں لکھا۔ حفاظت قرآن کا دوسرا دور ہے عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے تیسرا دور عہد عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ ڈیئر کیڈٹس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس سے پہلے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، تو آپس میں اختلاف سا پیدا ہونے لگا۔ کچھ لوگ کہتے تھے، کچھ گروہ کہتے تھے کہ جس لہجے میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ لہجہ درست ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس لہجہ میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ لہجہ درست ہے۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو آپس میں جھگڑنے سے، لڑنے سے بچانے کے لیے، فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے اس لہجہ میں، جس لہجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن خود پڑھا کرتے تھے، یعنی قریشی لہجہ میں، اس لہجہ کے مطابق قرآن پاک کو محفوظ کیا، قرآن پاک کا ایک یعنی کہ نسخہ تیار کیا، اسی نسخے کو مختلف دارالحکومتوں میں بھجوا دیا، جو کہ آج بھی ہمارے پاس اسی لہجے میں موجود ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کو لہجے میں محفوظ کرنے کے لیے جو کام کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے بعد اگر ہم فضائل قرآن کی بات کریں تو ڈیئر کیڈٹس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہاں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو
قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس بات پہ فخر کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن دیا، یعنی کہ قرآن پاک پہ یہ امت فخر کر سکتی ہے۔ کسی اور چیز میں انسان کو فخر کرنے کی، غرور کرنے کی اجازت نہیں، لیکن وہ یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہے یہ امت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پیارا سا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ ڈیئر کیڈٹس، دنیا اور جہاں میں اور بھی بہت اچھے کام ہیں، لیکن وہ کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا کام اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو خود پڑھتا ہے